السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیرو لائن ٹی وی۔ دوستو، چاہے پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا دور، ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو جہنم واصل کرنے کے لیے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، آج ایسے ہی 4 عاشقان رسول کا ذکر کریں گے جنہوں نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کر کے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ نمبر 1، ممتاز قادری شہید۔ 2011 دین اسلام کے لیے بہت کٹھن گزرا۔ بہت سے عالمی گروہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ خاکے بنا کر ایک یلغار شروع کر دی۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا تھا، دوسری طرف قانون میں ترمیم کر کے ناموس رسالت کے تحفظ پر مشتمل شقوں کو تبدیل کیے جانے پر غور ہونے لگا۔ اس وقت آسیہ مسیح نامی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا اعتراف کیا اور مقامی لوگ اس کو پاس کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ معاملہ عدالت تک پہنچا اور اس پر جرم ثابت ہو گیا اور عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ ادھر اس وقت صوبہ پنجاب پر مسلط کیا گیا گورنر، جس کا نام سلمان تاثیر تھا، جو تنخواہ تو پاکستان سے لیتا تھا لیکن نوکری مغربی سازشوں کی کرتا تھا۔ اس نے آسیہ مسیح سے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس کو رہا کروانے کا بھی یقین دلایا اور میڈیا کے سامنے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، آسیہ مسیح کو گستاخ رسول کے لیے جو سزا سنائی گئی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون 295 کو کالا قانون کہہ دیا۔ قانون تحفظ ناموس رسالت پر اس نے اپنا آخری پیغام ٹویٹر پر جو لکھا وہ یہ ہے، مجھ پر توہین رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم میں اگر اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اس دوران ممتاز قادری شہید، جو سلمان تاثیر کی سیکیورٹی کر رہے تھے، انہوں نے 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کی اور انہیں اس کی سیکیورٹی پر معمول کر دیا گیا۔ ممتاز قادری نے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں سلمان تاثیر کو گولیاں مار کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کے بعد اپنی گرفتاری دے دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت نے آپ کو 2 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی اور جج نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ملکی قانون کے تحت سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے چلتے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ آپ رات کو آرام کر رہے تھے اور بیدار کروا کر آپ کو بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت آپ نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ کے گھر والوں سے ملاقات کے بعد آپ نے کھجور اور زمزم سے روزہ رکھا اور وقت مقرر پر آپ کو پھانسی دی گئی۔ 29 فروری 2016 کو نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ ایک نیک، بہادر اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک عیسائی حکمران رینالڈ نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا جو کہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس حملے کے دوران اس نے بڑی قتل و غارت کی اور ایک مسلمان کو کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کو آئے، اور جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچے تو انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا اور ایک مقام پر اس کو دبوچ لیا۔ سلطان نے دشمن پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تاریخ کی خوفناک ترین جنگ تھی۔ اس میں 30,000 کے قریب عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ اتحادی بادشاہوں کے ساتھ جو کہ سلطان کے قیدی تھے وہی کیا جو ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن رینالڈ کو اس وجہ سے قتل کیا گیا
کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، عامر چیمہ شہید۔ عامر شہید چیمہ وہ پاکستانی عاشق رسول ہیں جنہوں نے جرمنی کے گستاخ ہنری کو جہنم واصل کیا تھا۔ عامر شہید دراصل تعلیم کے سلسلے میں جرمنی میں مقیم تھے۔ 2005 کو ڈنمارک کے اخبار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں 12 توہین آمیز کارٹون شائع کیے اور پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان کو دوبارہ شائع کیا۔ ان سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم ایک پاکستانی عامر شہید چیمہ نے اس اخبار کے ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہنم واصل ہو گیا۔ جرمن پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور جرمنی پولیس اور مختلف ایجنسیز نے عامر شہید چیمہ کو جیل میں 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا۔ ایک موقع پر جرمن پولیس کے آفیسر نے انہیں رہائی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹی وی پر ایک بیان دیں جس میں یہ کہیں کہ میں ایک ذہنی مریض ہوں اور یہ قدم ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اٹھایا، اور یہ بھی کہا اس فعل کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ عامر شہید چیمہ اس افسر کی بات تحمل سے سن رہے تھے اور پھر شیر کی طرح دوڑا اور اس افسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کے کیا ہے اور میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے ایک تو کیا ہزاروں زندگیاں بھی قربان ہیں، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا میں اس کا حشر ایسا ہی کروں گا۔ یہ سب سنتے ہی جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور ان پر بے انتہا تشدد شروع کر دیا اور تشدد سے ان کی سانسیں رکنا شروع ہو گئیں اور اس کے بعد ان بدبختوں نے ان کا گلا کاٹ دیا۔ عامر شہید چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی اور 10 دن کی تاخیر کے بعد ان کا جسد خاکی لاہور لایا گیا اور ان کے آبائی شہر وزیر آباد میں ان کی تدفین کی گئی، اور ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ نمبر 4، غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور آپ پیشے کے لحاظ سے ایک فرنیچر ساز تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی، جس سے مسلمانوں میں ایک شدید غصے کی لہر دوڑ اٹھی۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے انگریزوں پر زور دیا اور مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اور ہائی کورٹ کے جج نے اس کو رہا کر دیا، جس پر مسلمانوں نے انگریزوں کی ہٹ درمی سے مشروط ہو کر جلسے اور ریلیاں منعقد کی، لیکن انگریزوں نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی اور مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت وقت ناشر کو بچانے کے لیے عمل پیرا ہیں اور ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ناشر اتنی آسانی سے نہ بچ نکلے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 مئی 1929 کو ناشر راجپال کی دکان کا رخ کیا اور ناشر اپنی دکان پر ہی موجود تھا اور آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے ملازم نے قریبی تھانے میں خبر کی اور پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا، اور اس واقعے کے بعد مکمل طور پر آپ پرسکون رہے اور فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی اور کارروائی کا اعتراف بھی کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ تک پہنچا۔ اس جج نے بغیر کچھ سنے مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کر دیا، جہاں نیب نامی جج نے بغیر کچھ سنے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور پھر مسلم لیڈروں نے یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وکالت محمد علی جناح نے کی، لیکن ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، اور جب اپیل خارج ہونے کی اطلاع غازی صاحب کو ملی تو آپ مسکرائے اور کہا شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کہیں زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا
آپ نے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کی کہ میرے تختہ دار پر چڑھ جانے کے بعد وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے حقدار ہوں گے، اور تاکید کی نماز نہ چھوڑیں، زکوٰۃ برابر دیتے رہیں اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا اور ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے جیت علماء ہندوستان کے کونے کونے سے اس عاشق رسول کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔ مولانا دلدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے انہیں لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا، اور علامہ اقبال کا کہنا تھا یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا، اور لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی قبر ان پھولوں کے نیچے چھپ گئی۔ امید کرتا ہوں زیرو لائن ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔